السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ رحمت کائنات آمنہ کلال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، برادر گرامی قدر ضیاء الدین انصاری صاحب، انجینئر اخلاق صاحب، چودھری محمد شوکت صاحب، ملک شاہد اسلم صاحب، عبدالعزیز عابد صاحب، حضرت اقبال صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر رفقا اور عزیز نوجوان۔ ابھی امیر حلقہ ضیاء الدین انصاری صاحب جب کہہ رہے تھے نا ساتھیوں کو کہ بار بار آپ آگے آ جائیں، آگے آ کے بیٹھیں، آپ ان کی بات مان بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کوئی ایسی چھڑی تو نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا جائے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی سیرت کے البم سے، کیونکہ ہمارے لیے تو رہنمائی کا اور جو معیار اللہ رب العالمین نے کا مقرر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تدفین کا مرحلہ تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر نگاہ ڈالی۔ اس کے اندر جو اینٹیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی سی ترچھی تھی، جنہوں پنجابی کے اندر سوترتے سال سے نہیں سن۔ آمنہ کلال نے ان اینٹوں کو ٹھیک کرایا اور کہا کہ ابراہیم کی تدفین کر دی جائے۔ جب تدفین مکمل ہوگی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ابراہیم کی تدفین اینٹیں ٹھیک کیے بغیر بھی ہو سکتی تھی، مٹی ڈالنی تھی نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جس کام کو بھی کرو اسے سلیقے کے ساتھ کرو۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ تو تدفین کے اندر بھی سلیقہ سکھاتا ہے، اور وہ جنگ لڑتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں صف بستہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ وہ جنگ بھی اڑبونگ کے انداز میں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جماعت اسلامی لاہور نے بڑی محنت سے، آپ کے دو حصے ہیں پروگرام کے، ایک آج ہے اور ایک کچھ دنوں کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے اندر مجھے جہاں چند دلتی عمر کے لوگ نظر آ رہے ہیں وہاں جوان اکثریت کے اندر ہے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ ویسے تو یہ جوانی اور بڑھاپے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ 18 سال کی عمر کے اندر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ قاضی حسین احمد صاحب کی طرح جو ہے وہ 70 کے قریب ہوتے ہیں تو پھر بھی جوان ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کا اپنے کیفیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مستعد رکھتا ہے، اپنے آپ کو کتنا چاق و چوبند رکھتا ہے، اپنے مشن پر کتنی اس کی نظر ہوتی ہے۔ مجھے جو گزارشات آپ سے کرنی ہیں وہ شرائط رکنیت اور طریقہ رکنیت کے حوالے سے چند گزارشات مجھے آپ سے کرنی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور کی دفعہ 6 کے اندر شرائط رکنیت ہے، اور اس کی دفعہ 7 کے اندر جو ہے وہ طریقہ داخلہ ہے، یا پھر جماعت اسلامی جو ہے اس کے اندر رکنیت اختیار کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا۔ یہ جو دستور ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر کسی ملک کو، کسی جماعت کو جوڑ کے رکھنے اور پوری زندگی کی جو ترتیب ہوتی ہے، کوئی ملک آپ نے چلانا ہے، کوئی جماعت آپ نے چلانی ہے، تو آپ کو یہ دستور جو ہے وہ بنیادی چیزیں فراہم کر دے گا، جس کی روشنی کے اندر اگر آپ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس کی روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو آپ بہت بہتر انداز سے اس تنظیم کو، اس مملکت کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ میں ایک تاریخی حوالے سے، چونکہ آپ کے امیر ضلع قانون دان ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب 73 کا دستور مرتب ہو رہا تھا، یہ مدون ہو رہا تھا، تو جماعت اسلامی کے ایک فرد بھی اس کمیٹی کے رکن تھے، جن کا نام پروفیسر
عبدالغفور احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، صرف دستور کے حوالے سے نہیں، بھٹو سے مذاکرات کے اندر بھی وہ ان 3 افراد کے اندر شامل تھے جو مذاکرات کر رہے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. جب پاکستان کے اس دستور کے 73 کے دستور کو مدون ہونے کا مرحلہ تھا تو پروفیسر غفور احمد صاحب نے 42 ملکوں کے دساتیر منگوائے. کسی کی کھوپڑی کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، خانے کے اندر بھی یہ کام بھی کرنا چاہیے. پروفیسر غفور احمد صاحب نے 42 ملکوں کے دساتیر منگوائے، ان کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ڈرافٹ پروفیسر غفور صاحب نے تیار کیا تھا، پاکستان کے بڑے بڑے ماہرین قانون نے بھی اور قانون سے شد و بدھ رکھنے والے افراد نے کہا کہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کا ڈرافٹ جو ہے وہ ہر اعتبار سے جامع ہے. تو میں اس لیے آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، بظاہر تو چھوٹی سی کتاب ہے دستور، لیکن اس کی دفعہ 6 جو ہے اس کے اندر لکھا ہے شرائط رکنیت میں کہ ہر عاقل و بالغ شخص، ہاں وہ عورت ہو یا مرد، ہاں وہ کسی ذات، برادری یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس جماعت کا رکن بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ ان چیزوں کو، ان شرائط کو پورا کر دے جو اگلے مرحلے کے اندر 8 اس کی ذیلی شکوں کے اندر لکھی گئی. ان کو پورا کرے گا تو پھر وہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو جائے. ایک اور غلط فہمی دور کر لیجئے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہماری یہ گفتگو امیر جماعت بھی سنتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے نا، میں نے سراج الحق صاحب کو بھی دیکھا ہے، وہ سفر میں سب لوگوں کو سنتے تھے اور جو کوئی کمی ہوتی تھی پھر اس پر متوجہ بھی کرتے تھے. اور حافظ صاحب بھی یہ بات سنتے ہیں، اب یقیناً سن لیں گے، مجھے بھی پوچھیں گے آپ نے اتنی کھلے مجمع میں بتا دی ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی، اور اس غلط فہمی کو ہمارے احباب نے، ہمارے ہمدردوں نے بھی اسی روح کے ساتھ اس سے قبول کر لیا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کا رکن بننا بڑا مشکل ہے، ان کی شرائط بڑی مشکل ہے. اور جب کوئی دوسری جماعت کا آدمی، کوئی چالاک آدمی یہ بات کہتا ہے نا جماعت کا رکن بننا بڑا مشکل ہے، تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اس لیے چوڑا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ بیریئر عبور کر لیا ہے جو مشکلات اس کے اندر تھیں. آپ میں کوئی فرد مجھے سمجھائے کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا معیار وہی نہیں ہے جو ایک مسلمان کا معیار ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کی رکنیت کا معیار بڑا سخت ہے. میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ کو سخت ہے؟ کہتے ہم نے سنا ہے. میں نے کہا آپ نے سنا ہے نا، میں ایک جماعت کے صوبائی چیپٹر کا امیر ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا معیار وہی ہے جو ایک مسلمان کے لیے معیار ہے. اس میں کون سی سختی ہے؟ اور آپ کے اس جو دستور ہے اس کے اندر یہ بات درج کی گئی ہے کہ جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد وہ اس بات کی شہادت دے گا اور کہے گا کہ میں نے جماعت کے عقیدے کو اس تشریح کے ساتھ سمجھ لیا ہے، کہ جماعت کے نصب العین کو اس کی تشریح کے بعد بھی سمجھ لیا ہے، اور اس کے مطابق پھر دستور جماعت کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو پابند کرتا ہے کہ وہ اس دستور کا پابند رہے گا. اب اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ فرائض شرعی کا پابند ہو. ایک مسلمان کے لیے بھی تو یہی ہے نا. دوسری بات لکھی ہے کبائر سے اجتناب کرتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. صغیرہ تو ہو ہی جاتے ہیں، ہلکی پھلکی کسی کی آپ نے غیبت کر دی، کسی کا تذکرہ اس انداز سے کیا جب اس کو معلوم ہو تو اسے اچھا نہ لگے. اور پھر کہا گیا کہ فرائض شرعی کا پابند ہو اور کبائر سے اجتناب کرتا ہو. کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو جو معصیت فحشہ کی تعریف کے اندر آتا ہو. مطلب اس کا کاروبار ایسا نہ ہو کہ جو مثلا شراب ہے، سود ہے اور اس طرح کے دوسرے جو فواحش ہیں ان سے بچنے والا ہو. اس کے حلال آمدن کے ذرائع موجود ہو. حلال کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، حرام کے ذرائع تھوڑے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے اور حرام کے اندر برکت جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ بکری روزانہ ذبح ہوتی ہے نا، مٹن کتنا کھاتے ہیں لوگ، چرسی تکہ پشاور سے لے کر کراچی کے ساحل سمندر تک، حتیٰ کہ دبئی کے اندر بھی گوشت آپ ہی بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن بکریوں کے ریوڑ آپ کو نظر آتے ہیں، کتوں کا ریوڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھا. چمٹی روزانہ کشمکش جہاد کے اندر نکلتی ہے، رزق کی تلاش کے اندر، پیروں تلے روندی جاتی ہے، لیکن اس کی لمبی لمبی قطاریں اس کی زندگی کا اعلان جہاد کر رہی ہوتی ہیں. پھر آگے فرمایا کہ اس کے مال کے قبضے کے اندر کوئی ایسی جائیداد نہ ہو
جو حرام طریقے سے آیا ہو، جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں، تو اس سے دستبردار ہو جائے، اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دیں۔ اس کی تشریح بھی آگے کی بہت اچھے انداز میں وہ کہا ہے کہ جب اس صورت میں کرنا ہوگا جب حقدار بھی معلوم ہو اور مال بھی متعین معلوم ہو کہ کتنا ہے، جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے، بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہے۔ سیرت کلبم کی ایک تصویر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا، جب ان کے پاس طاقت آئی نا، اختیار آیا، اقتدار آیا، تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص نے اعلان کیا کہ لوگوں، اقتدار جو ہے اپنا امیر مقرر کرنا تمہارا حق ہے، ہمارے بڑوں نے جبر سے، زبردستی سے تمہارے اوپر مسلط ہوئے تھے، لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ تم جسے چاہو اپنا امیر مقرر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سب سے بہترین آدمی ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ ہی کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ لوگوں نے بیعت شروع کر دی۔ بیعت شروع ہوئی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے قریب حصار محسوس کیا سیکیورٹی کا، سول کپڑوں کے اندر لوگ، ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر بھی یہ نظام موجود تھا سیکیورٹی کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی حفاظت پر مامور کیے گئے۔ کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو انہیں لوگوں کے درمیان پہلے رہا کرتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے آگے، اس زمانے کی جو پراڈو تھی، V8 تھی، ولادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا فاثرن بی نقن فوسطن بی جمع۔ کہا یہ گھوڑے پسند کیجئے امیر المومنین۔ کہا میرے لیے خچر کافی ہے، اس پر میں پہلے سواری کیا کرتا تھا۔ کہا مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور کام کیا، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا یہ جو میں بھی اس کی 6 نمبر ذیلی شک پڑی ہے نا، 6 نمبر دفعہ کی، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر اس کے قبضے کے اندر کوئی ایسا مال آیا ہے، کوئی جائیداد آئی ہے جس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، تو وہ واپس لوٹائے ان لوگوں کو۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بینکوں کی نوکری کرتے ہیں، گولڈن شیک ہینڈ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پھر فکس جمع کراتے ہیں، پھر مسجد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، داڑھی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پیشانی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کام ٹھیک کر لیا۔ میرا ایک بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے گجرات میں، تو میں وہاں جب گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو اس کے سامنے گاڑی کھڑنے کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ پچھلے بینک میں کھڑی کرتا ہوں، اور وہ بینک ہے کہ جو لوگوں کے مستقل پیسے لیتا ہے اور ان کو ماہانہ بنیاد پہ مخصوص پیسے دیتا ہے۔ تو میں کبھی نگاہ ڈالتا ہوں تو اگر آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے، ان میں جتنے لوگ پیسے لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان میں 80% سے زیادہ بارش ہوتے ہیں، اور میرا گمان ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن فکس پیسے سود کی مد کے اندر لینے کے لیے بینک کے اندر آتے ہیں، اور انہیں اس راستے کو اختیار کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنی جائیدادیں ہیں نا، ان کے کاغذات لے کے آؤ ذرا میرے پاس، جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا رکھنے کا۔ وہ آگے خوشی خوشی، تو استعمال ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، امیروں کو اچھی جگہ مل جاتی ہے، غریبوں کو پیچھے جوڑ مل جاتے ہیں، کھنڈرات ملتے ہیں۔ وہ آگے کا ہمارا بادشاہ بن گیا ہے تو ہمیں کوئی اچھی پراپرٹی مل جائے گی اب مین بولیوارڈ کے اندر کوئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے کینچی سے ان کاغذات کو کاٹا اور آگ لگا دی۔ وہ سٹپٹا گئی، کیا ہوا ہمارا بندہ؟ انہوں نے کہا کہ ان جائیدادوں کی حقیقت مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تمہارے باپ دادا نے غریبوں سے زبردستی چھینی ہے، اور میں یہ ساری جائیدادیں ان لوگوں کو لوٹا رہا ہوں جو اس کے اصل وارث ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ پھر خاندان کے اندر شور شرابہ ہو گیا، یار عجیب آدمی ہے، ہمارا بادشاہ بنا ہے، خاندان کا آدمی ہے۔ پنجابی سمجھ انہوں نے لے ساڑی سیدھا چل رہا ہے۔ وہ پھر خاندان کی ایک بوڑھی عورت کے پاس گئے، اسے کہا کہ اسے سمجھائیں تھوڑا سا، عمر بن عبدالعزیز کو آپ بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب صبر ہی کرنا چاہیے آپ کو، یہ قصور آپ کے آباء و اجداد کا ہے کہ جنہوں نے عمر بن خطاب کے خاندان میں شادی کی تھی، اور وہ یہ نسل آ رہی ہے اس کے اثرات ہیں۔ اور یہ پتہ عمر بن عبدالعزیز آئے کہاں سے تھے؟ جس طرح حضرت عمر بن خطاب گشت کر رہے تھے رات کو کہ تاکہ معلوم کر سکے لوگوں کے حالات، رات کا آخری پیر تھا، بڑھاپا آ گیا تھا، حضرت عمر تھک کے ایک گھر کے باہر دیوار پر جہاں پاؤں رکھ کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملاؤ،
میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں نے دریا کو کوزے میں بند کرنا آپ صاحب نے کہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں ہمارے خلیفہ نے حکم دیا ہے کوئی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہتی ہے خلیفہ کو یہاں موجود ہے؟ اب براہ راست حضرت عمر یہ مکالمہ سن رہے ہیں۔ کہا خلیفہ موجود نہ بھی اس کا رب تو موجود ہے نا۔ سو وہ حضرت عمر نے معلوم کرانا چاہا کہ کس کے درمیان مکالمہ، پتہ چلا ماں بیٹی کے درمیان ہوا ہے، اور پانی میں دودھ میں پانی ڈالنے سے انکار بیٹی نے کیا ہے، ماں دودھ میں پانی ڈالنے کا کہہ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹو، میرا دل کہتا ہے کہ اس کے بطن سے کوئی عظیم انسان پیدا ہوگا، میری تو شادی کی عمر نہیں رہی، حاجت بھی نہیں ہے، کس کی شادی کروں؟ تو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے بطن سے ایک اولاد آئی، اور اس سے اگلی اولاد میں عالم اسلام کا وہ قابل فخر حکمران عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی، بر اعظم افریقہ پر بھی اور بر اعظم یورپ پر بھی، 3 بر اعظموں پر اس نے حکومت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی اپنے اندر سے صاف ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ تیقن کرتا ہے، اس کے بھروسے پر کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور اللہ کے حلال کو حلال سمجھ لیتا ہے اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان طریقوں سے تمہیں رزق دیتا ہوں جس کا تمہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سے اگر سچی بات کہوں، آج کی جماعت اسلامی کے اندر بھی وہ جو کہا نا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آج کی جماعت اسلامی کے اندر بھی وہ کمزوریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، فیصلوں کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی، ترجیحات کے اندر بھی۔ تو جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے نا جی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے کیسز سنے معاملات کے اندر، آؤٹر سرکل کے لوگوں کا مسئلہ جماعت کے ساتھ تھا، تو مجھے یہ بات دکھ سے کہنا پڑتی ہے کہ مجھے مشکل پیش آئی اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ درست نہیں ہیں، آپ ٹھیک سمت کے اندر نہیں کھڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسلامی تحریک کا جو کارکن ہوتا ہے وہ اللہ کے حلال کو حلال مانتا ہے، اللہ کے حرام کو حرام مانتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خاندان کی جائیدادوں کے کاغذات لے کر واپس ان لوگوں کو لوٹائے تھے جو ان کے اصل حقدار تھے، اور یہ بات جماعت اسلامی کی دستور کی دفعہ 6 کی ذیلی شک 6 کے اندر کہی گئی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مال کے اندر کچھ ایسا ہے تو واپس ان لوگوں کو لوٹانا چاہیے۔ آگے کہا کہ کسی ایسی جماعت یا ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کے اصول اور مقاصد جماعت اسلامی کے عقیدے اور نصب العین اور طریقہ کار کے خلاف ہوں۔ اور 8ویں بات یہ کہ نظم جماعت کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ نظم جماعت اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ جماعت کی رکنیت کا اہل ہے۔ تو نظم جماعت کا اطمینان بنیادی طور پر بہت بڑی بات ہے۔ مجھے یاد ہے، میں واقعہ سنا بھی نہیں سکتا سارا، جماعت اسلامی کے اندر ایک بڑی قداور شخصیت آنا چاہتی تھی، فیڈرل منسٹر تھے، اور اس وقت امیر صوبہ نے ان کی رکنیت منظور نہیں کی، اور میرے جماعت کو ملے، انہیں شکایت کی کہ یہ جو میرے صوبہ یہ اس وجہ سے خوفزدہ ہے کہ میں جماعت کے اندر آ جاؤں گا تو میں جماعت اسلامی کا کہیں صوبائی امیر نہ بن گیا، ابھی رکن نہیں بنے، صوبائی امیر پہلے بن گئے۔ تو میرے جماعت نے پھر پوچھا میرے صوبہ سے آپ ان کی رکنیت کیوں نہیں منظور کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے جماعت یہ آپ ہی کا تو حق ہے، آپ ہی نے تو ہمیں تفویض کیا ہے نا، تو آپ تو گاڑی کی بانٹ پہ رکھ کے سائن کر دے تو رکن بن جاتا ہے، دیوار پہ رکھ کے بھی سائن کر دے فارم پر، تو آپ بنا لیں، میں نہیں اس کی سفارش کرتا۔ اب میرے جماعت تو میری جماعت ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، کوئی بٹوین دی لائن کوئی چیز تو ہے نا۔ تو میری جماعت نے جب ان کے اس جواب میں انہوں نے کہا آپ بنا لیں، میں نہیں بنا سکتا، آپ کا حق ہے، آپ ہی نے مجھے دیا۔ تو میری جماعت نے رکن نہیں بنایا ان کو۔ تو پھر 2-3 مہینے کے بعد ایک ایسی خرابی ان سے وقوع پذیر ہوئی کہ جس کے بعد پھر آدمی کانوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا، بزرگ آدمی تھے، بارش تھے، عمر رسیدہ تھے، قداور لوگ تھے۔ اس لیے یہ جو رکنیت کے معیار کے اندر رکھا ہے نا کہ مقامی شورا کے اندر ڈسکس ہو جائے کہ لوگ اس کو جانتے تو انہیں کون ہے، کاروبار کیا ہے، اس کی لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، پھر نظم مطمئن ہو جائے تو اس سے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو جائے۔ آگے دفعہ 7 جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا رکنیت کا، داخلے کا۔ مذکورہ بالا شرائط کے مطابق جماعت میں داخلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ امیدوار رکنیت امیر جماعت یا اس کے مقرر کیے کسی مجاز شخص کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے نمبر 1 جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور سمجھنے کے بعد اب پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ
شہادت دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات، وہ اس بات کا بھی اقرار کرے گا کہ میں نے جماعت کے نصب العین کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور میں اسے سمجھنے کے بعد اقرار کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ اور تیسری بات، اس نے دستور جماعت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور عہد کرتا ہے کہ وہ اس دستور کے مطابق نظام جماعت کا پوری طرح پابند رہے گا۔ اس میں نصب العین کی بات آئی ہے تو میں تذکیر کے لیے نصب العین آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین، حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام اور حقیقتاً رضائے الہی اور فلاح اخروی کا اصول ہے۔ یعنی جب ایک فرد اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، وہ جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر آنے سے مجھے نفع کیا ہو سکتا ہے، نقصان کیا ہو سکتا ہے، سود و زیاں کے چکر سے آدمی باہر نکل آتا ہے، نفع اور نقصان سے باہر نکل آتا ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر آغاز میں اولین لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ جماعت اسلامی نے لوگوں کو سرکاری نوکریاں کا چھوڑ دیں، انہوں نے نوکریاں بھی چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ جماعت کے اندر ایسے ذہین اور باصلاحیت لوگ تھے، وہ آگے جا سکتے تھے دنیا داری میں، اور ان کے امیر نے انہیں کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسے بندے جنہوں پنجابی چلاہ دینا نا، اب جماعت میں بہت کم ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی گجرات کے کبیر تھے چودھری محمد احمد صاحب، سرگودا سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا بھائیوں کے ساتھ جائیداد کا کوئی جھگڑا ہو گیا۔ محمد احمد صاحب اتنے شریف النفس آدمی تھے، اتنے سلیم الفطرت آدمی تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جائیداد آپ رکھیں، آپ جس درجے میں آ گئے ہیں میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، میں سرگودا چھوڑ رہا ہوں۔ وہ سرگودا چھوڑ کے گجرات آ گئے، اور گجرات آ کے جماعت اسلامی کے اولین جو لوگ تھے ان میں ایک ضلعی امیر، ان کا نام بھی آتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی، مولانا کے پاس آئے، ان کے پاس برطانیہ کے اس وقت کے پیپر تیار ہوتے، آسانی سے بن جاتے تھے اس زمانے میں، اب تو مشکل ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اس محمد احمد صاحب نے کہ مولانا میرے یہ سفری کاغذات تیار ہوں گے برطانیہ، میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ مولانا مودودی تو پھر مولانا مودودی تھے نا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، تحریک کا کام میں اکیلے کر لوں گا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا میرے جماعت کا ایجن کیا ہے۔ میرے جماعت نے کہا کہ آپ چلے جائیں، تحریک کا کام میں کر لوں گا اکیلے ہی۔ تو محمد احمد صاحب کے بارے میں آتا ہے جو کاغذ ان کے ہاتھ کے اندر تھے مولانا مودودی کے سامنے پھاڑ دی، کہا کہ مولانا میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں کام کروں گا۔ بیسیوں لوگ ایسے جماعت اسلامی کے اندر ہیں جو نہیں بتاتے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کو ٹھوکر ماری، سود و زیاں کے چکر سے باہر نکلے۔ آپ کا کیا خیال ہے بانی جماعت کے بعد جس شخص کو جماعت اسلامی نے اپنا جان نشین بنایا تھا وہ کوئی معمولی آدمی تھے؟ ریاست کپورتھلا کے پہلے مسلمان وکیل تھے، اور مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، ابھی مجھے ملے ہیں ہمارے ایک دوست یہاں چودھری شفیع صاحب کے پوتے لاہور میں ہیں، گجرات سے، وہ بھی بانی ارکان کے اندر تھے، تاسیسی ارکان میں۔ تو وہ تو بیوی کو لینے جا رہے تھے نا مکلاوے سے، میکے سے۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شادی دی، نویں شادی دی تو خوشبو ہی بڑی ہوندی۔ تو مولانا مودودی نے اکٹھا کیا، رستے میں کسی نے بتایا کہ مولانا مودودی نے لوگوں کو بلایا ہے، جماعت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، کلین شیو تھے، جوانی اٹھتی ہوئی تھی، تو بیوی کو لینے نہیں گئے، سیدھے وہاں پہنچ گئے جہاں مولانا مودودی نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور یقین جانے جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔ 100 افراد تھے ٹوٹل اس وقت، 75 جماعت میں شامل ہوئے اور 25 واپس چلے گئے مبصر کے طور پہ۔ مولانا مودودی نے کلمہ طیبہ پڑھا، جماعت میں شامل ہوئے، پھر دوسرے، تیسرے، چھٹے، 7ویں نمبر پہ وہ کلین شیو وکیل کھڑا ہو گیا۔ جب ابھی اس نے کلمہ طیبہ ہی پڑھا تھا، جماعت میں شمولیت کے لیے دروازہ کھٹکھٹا ہی رہا تھا، تو ایک بہت بزرگ عالم دین، غالباً مولانا منظور احمد نعمانی صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا فرنگی لباس پہنے ہوئے یہ شخص غلبہ دین کی جدوجہد کرے گا، جس نے کام کرنا دین کا، اس کی داڑھی دیکھو نہیں ہے، مونچھیں اس کی نہیں ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہے، فرنگی لباس اس نے پہنا ہے۔ تو اس سادہ لو وکیل نے کہا کہ یہ لباس، یہ داڑھی اگر بازار کی کوئی چیز ہوتی تو میں بھی لے کے آ جاتا،
مجھے اتنی مہلت تو دے دے میری داڑھی باہر آ جائے۔ سید مودودی نے کہا کہ اس نوجوان کے قلب و نظر کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے، جبھی تو علماء کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھا ہے نا۔ آپ اس کو ٹائم دے دیں، 3 سے 6 ماہ کا اپنا سراپا تبدیل کر لیں۔ ہماری مجالس کے اندر بھی نوجوان آتے ہیں، ابھی بھی بالکل ایک دم نوجوان بیٹھا میرے سامنے، کیوں جی کلیجی شرٹ پہنے، ہاتھ کھڑا کریں نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی آپ ہاتھ کھڑا کریں، پتہ چلے کہ یہاں بالکل نوجوان بھی ہو۔ تو مولانا نے ٹائم دے دیا ان کو سراپا تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، مذہبی دنیا کے سراپے پہ جاتی ہے، عمل پہ نہیں جاتی۔ میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں بڑی مجالس کے اندر، میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا کہ میری داڑھی ذرا انچی ٹیپ سے ماپیں، میری شلوار کا ذرا معائنہ کریں، گھٹنے سے اوپر ہے نیچے ہے، شلوار تو تھی نہیں، تامت تھا۔ آمنہ کے لال نے کہا کہ لوگوں میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے ہیں، مجھے بتاؤ کیسا پایا ہے تم نے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ آج معاملات کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہری جو چیزیں ہیں نا، مظاہر تقوی ان کی بات لوگ کرتے ہیں، تقوی کی بات نہیں کرتے، مظاہر تقوی کی بات کرتے ہیں۔ اس نوجوان کو وقت دیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ کا پہیہ چلتا ہے۔ مولانا مودودی بزرگ ہو گئے ہیں، تصنیف و تالیف کا کام بڑھ گیا ہے، گردے اور گھٹنوں کے جوڑوں نے تنگ کرنا شروع کیا ہے۔ مولانا مودودی جماعت کی عمارت سے معذرت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ارکان جس شخص کو جماعت اسلامی کا امیر مقرر کر رہے تھے، وہ یہ وہی کلین شیو نوجوان تھا جس کی جماعت میں شمولیت پر لوگ متردد تھے، اور آج ہم اس کلین شیو نوجوان کو جو ریاست کپور تھلا سے آیا تھا، وہاں کی ریاست کا اکلوتا مسلمان وکیل تھا، ہم محترم میاں طفیل محمد مرحوم کے نام سے انہیں جانتے ہیں۔ آپ صاحب میرا خیال ہے 5 منٹ ہے میرے پاس، ابھی میرا 5 منٹ ہے نا ابھی میرے۔ اب جماعت اسلامی کے اندر اگر جس شخص نے شمولیت اختیار کرنی ہے، آپ انہوں سارے پروسیس طے کر لیے، اس نے طے کر لیا کہ مجھے کیا چھوڑنا ہے، کیا اختیار کرنا ہے، سود و زیاں کے چکر سے باہر نکلنا ہے۔ امیر حلقہ اس سے مطمئن ہو گئے ہیں، امیر ضلع اس سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جماعت اسلامی کا رکن بن گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ دفعہ 8، 6، 7 اور 8 آپ نے پڑھنا ہے جا کے دستور لے کے۔ اس میں لکھا ہے کہ داخلہ جماعت کے بعد جو تغیرات ایک رکن کو بتدریج اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے وہ یہ ہیں۔ دین کا کم از کم اتنا علم حاصل کر لے کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان از خود فرق کر لے کہ یہ اسلام کا معاملہ ہے اور یہ جاہلیت ہے۔ حدود اللہ سے واقفیت ہو جائے، تمام معاملات میں اپنے نقطہ نظر میں، اپنے خیال میں اور عمل میں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دے۔ اپنی زندگی کے مقصد کے اندر اپنی پسند اور ناپسند، اپنی قدر کے معیارات، اپنی وفاداریوں کے مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنا لے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اندر ہے۔ خود سری اور نفس پرستی کے بت توڑ کر تابع امر رب بن جائے، پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، پھر اللہ اور اس کا رسول جو دے گا وہ لے لے گا، اللہ اور اس کا رسول جس سے روکے گا وہ اس سے رک جائے۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا نا، تو شراب تو پیتے تھے مسلمان، اجازت تھی، یکا یک حکم آ گیا نا، تو کسی نے تو نہیں کہا بتدریج اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ جو گھروں کے اندر شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو پی نہیں سکتے، بیکار ہو گئی ہے، تو کافروں کو تحفے کے طور پہ دے دیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ان برتنوں کو توڑ ڈالیے، انہیں آگ لگا دیجئے، اس شراب کو بہا دیجئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس طرح شراب بہائی گئی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ پردے کے کام آئے، منادی ہو گئی ہے، جو خواتین گھر سے باہر تھیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ خاتون دیوار کی اوٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس کی طرف چہرہ کر کے اپنے بیٹے کو کہا گھر سے کوئی بڑی چادر لے کے آؤ، ایک قدم یہاں سے نہیں ہلنا ہے، حکم آ گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا گھر آ کے برقع لے لیتے، گھر آ کے چادر لیتے،
کہا نہیں اس سے آگے نہیں جانا ہے، اور بیٹا گھر سے چادر لے کے آیا ہے، پھر اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح لپیٹا ہے اور اس کے بعد گھر کی طرف گیا۔ آمنہ کے لال خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، قبائلی نظام تھا، تہذیب سے واقف لوگ نہیں تھے، جمعہ پڑھنے آتے، پھر پتہ چلتا کاروباری قافلہ آ گیا تو جمعہ چھوڑ کے بھی چلے جاتے۔ پھر اللہ کو کہنا پڑا کہ جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں کے اندر پڑے تو دوڑ کے مسجد کی طرف آیا کرو، اور جب نماز پڑھ لو پھر اللہ کے فضل کی تلاش کے اندر تم نکل جاؤ۔ کوئی کھڑے ہو گئے صاحب، آمنہ کے لال نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب اس کا ذکر ہی سیرت نگاروں نے نہیں کیا کہ انہوں نے کیا، یقیناً بیٹھ گئے ہوں گے 100%۔ ایک صحابی مسجد سے باہر سے داخل ہو رہے تھے اندر، ایک پاؤں اندر تھا اور ایک باہر تھا، بڑی آکورڈ پوزیشن ہوتی ہے، سماعتوں سے بات ٹکرائی ہے کہ آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور نے دیکھا ایک صحابی بیٹھے ہوئے، آکورڈ پوزیشن ان کی، کہا میرے ساتھی تمہیں نہیں کہا بیٹھنے کو، میں نے اندر والے سے کہا بیٹھنے کو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد پہ داخل ہو رہا ہوں۔ آپ فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، میں نے سوچا کہ باہر والا پاؤں اندر کروں یا اندر والے پاؤں کو باہر کروں۔ اس وقت تمہاری موت ہوگی تو آمنہ کے لال کی اطاعت کے اندر موت ہوگی، حضور کی نافرمانی کے اندر موت ہوگی۔ یا رسول اللہ میں وہیں بیٹھ گیا۔ آمنہ کے لال نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال کے اندر کہ تم ایمان کی حالت کے اندر۔ جھوٹی گواہی دیتے ہوئے بندہ ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے، دودھ کے اندر کیمیکل ملاتے ہوئے آدمی ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے ایمان کی حالت کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں، ایمان کی حالت کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر جماعت اسلامی کے رکن کے لیے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، یہ جو نسلی تفاخر کے بت ہوتے ہیں نا، ان بتوں کو توڑ دیجیے۔ یہ جو کسی نہ کسی طرح انسان کے اندر سے وہ بات نکل آتی ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی کہا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ کعبے کے رب کی قسم میں نے سیرت کا جتنا مطالعہ بطور طالب علم کیا ہے، اور میں نے سب سے زیادہ مطالعہ سیرت ہی کا کیا، وہاں تو مجھے کوئی تصویر ہی نہیں ملتی۔ یہ جو ارکان جماعت کو، امیر جماعت یونین کونسل کا ہو، ضلع کا ہو، صوبے کا ہو، پاکستان کا ہو، اسے کیوں یہ حلف پڑھایا جاتا ہے کہ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے حکم کروں گا، فیصلہ کروں، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں۔ محترم امیر العظیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، کہتے ہیں پانی آ جائے تو پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے، تو میں بس اسی واقعے پہ آپ کو بات ختم کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جاننثار ساتھی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت ابو ذر اور دوسرے کا نام ہے حضرت بلال۔ دونوں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے انسانی معاملہ ہے، کوئی جذبات میں آ کے حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا، او کالی ماں کے بیٹے، آپشن کے بچے۔ جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا اس زمانے میں اردو کے اندر یہ کتاب کہانی پوری موجود تھی، اب تو ختم کر دیا نا آہستہ سے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے بلال کو ابو ذر نے ماں کی آر دلائی۔ آپ نے پوچھا ابو ذر تم بلال کو اس طرح کہا ہے تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس میرے منہ سے نکل گیا، انسانی معاملہ ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ابو ذر بلال کو راضی کر لو، جہاں ملتا ہے راضی، اسے تلاش کرو، جلدی کرو، اگر بلال ناراض ہو گیا تو اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب صحرا کے اندر ملاقات ہو گئی دونوں۔ حضرت ابو ذر نے دیکھا بلال ہے، کہا میرے بھائی بلال میری بات سنو، میرے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے، تمہارے دل کو تکلیف ہوئی ہے، میں اپنا چہرہ زمین پہ ریت کے ذروں پہ رکھتا ہوں، تم اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھو۔ دعوت دے رہے ہیں غلام کو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے بھائی ابو ذر، میں اس چہرے پر، اس گردن پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں؟ اسے آمنہ کے لال نے کئی بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے صحابہ کرام کے تعلقات۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔